جو کہتا ہے میرے مقابلے میں کوئی، جب علی گئے نا اس کے مقابلے میں، عمر ابن عبدالعزیز کے مقابلے میں، اس نے کہا یہ بچہ کس کے بیٹے ہو؟ کہا ابو طالب کا بیٹا۔ ہاں وہ میرے ساتھ ہم سفر تھے تو میں اپنے ہم سفر کے بیٹے کو مارنا نہیں چاہتا، واپس چلے جاؤ۔ وہاں علی نے ایک جملہ کہا، تو مجھے مارنا نہیں چاہتا، میں تو تجھے مارنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، میں تو تجھے مارنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے تو 3 باتوں میں سے قبول کرتا ہے ایک بات۔ ہاں میں کرتا ہوں، اپنے مد مقابل کے بعد قبول کرتا ہوں۔ کہا اس طرح کرو کہ تم واپس چلے جاؤ۔ پہلا یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، یہ امر بالمعروف ہے، اسلام قبول کر لو، کیونکہ جہاد امر بالمعروف کا آخری درجہ ہے۔ کہا تم اسلام قبول کر لو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو مسلمان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ اپنے کفر اپنی نجاستوں کو سمیٹ لو، واپس چلے جاؤ۔ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ مجھے تانا دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ نہیں ہو سکتا ہے نا، پھر تم سواری پہ بیٹھے ہو، میں تو پیدل آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، سواری پہ وہ لڑنے کے لیے آتا ہے جسے بھاگنا ہوتا ہے۔ علی بھاگنے والوں میں سے نہیں، علی جم کے لڑنے والوں میں سے ہے۔ یہ جب سنا نا وہ نیچے اترے اور اس نے اپنی سواری کی ٹانگیں کاٹ دی، علی سے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس نے کیا کہا تھا؟ اے محمد بھیجو، جس کو غازی بننے کا شوق ہے یا جنت میں جانے کا شوق ہے۔ آپ کے اس خیمے کو نیزہ بھی مارا تھا۔ رسول خدا کی زبان اقدس سے کتنا سخت جملہ ایک ہی مرتبہ نکلا ہے، اسی کے لیے نکلا ہے۔ جب اس نے یہاں تک کہا نا، وہاں آپ نے ایک جملہ فرمایا، من لہذا الکلب، کون ہے جس کتے کو ہم سے دور کر دے؟ اور سب خاموش جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تینوں مرتبہ علی کھڑے ہو گئے۔ جب علی کھڑے ہو گئے، کہا علی اب جاؤ، 3 مرتبے کے بعد اب تمہیں ہی جانا ہے۔ علی گئے تو جاتے ہوئے بھی جملہ کہا ہے، واپس آتے ہوئے جملہ کہا ہے۔ اس نے کہا میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، لیکن رسول نے کیا کہا؟ یہ وہ اپنی جگہ پر ہے، میں ایک کو بھیج رہا ہوں، ایک کے مقابلے میں جو بھیج رہا ہوں وہ کل ایمان ہے، جس کے مقابلے میں جا رہا ہے وہ کل کفر ہے۔ آج فیصلہ ہو جائے گا کل ایمان کا کیا ہے اور کل کفر کیا ہے۔ کہ ایمان اگر ہونا تو ایک سپاہی کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ اگر مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن تو تیغ کے بغیر لڑتا ہے، وہ تلوار کے بغیر لڑتا ہے، وہ ایمان کی طاقت سے لڑتا ہے۔ جب ایک عام مومن ایمان کی طاقت سے لڑتا ہے تو یہ کل ایمان بن کے جا رہے ہیں۔ کتنی طاقت ہوگی؟ جو ہزاروں کا مقابلہ کرتا تھا، ایک دوسرے کو ڈراتے تھے۔ یہ تو وہاں سے اونٹ کا بچہ اٹھا کے سپر بناتا تھا، یہ درخت کو کھاڑ کے لڑتا تھا، یہ ہزاروں کا مقابلہ اکیلا آدمی کرتا تھا۔ ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں، ایک دوسرے کو ڈرانے کی وجہ سے سب ڈر گئے، ایک نہیں ڈرا تو وہ علی تھے۔ گئے آپ نے ایسا وار کیا، ایک ہی وار میں اس کو فنار کر دیا، اور آپ کا مارنے کا انداز ایسا تھا، صرف اس کا سر لیا، کچھ نہیں لیا۔ اس کی بہن جب وہاں پہ رونے کے لیے آئی، اپنے بھائی کے تن کو دیکھا، سر کے علاوہ سب کچھ موجود ہے، واپس جانے لگی، تم روتی کیوں نہیں ہو؟ وہ کہتے میں رو اس لیے نہیں رہی ہوں، میں رو اس لیے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائی کو کتنی عام انسان نے قتل نہیں کہ کریم انسان نے قتل کیا ہے۔ علی وہ ہے جس کی تعریف دشمن کرے، کیوں؟ علی کا کردار اتنا بلند ہے کہ دشمن بھی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ دوست تو دوست ہیں، تو جاتے ہوئے کہا تھا میں کل ایمان کو بھیج رہا ہوں، جب واپس آئے تو کیا کہا؟ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اندازہ لگا لے، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس کی زندگی کی عبادت کا کیا کہنا؟ اس کی زندگی کی عبادت۔ آخر میں ایک جملہ آپ نے فرمایا جہاں سے اپنی پوری زندگی کی عبادت کا اور زندگی کا ماحصل یہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ آخر میں ایک جملہ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ستاروں تم گواہ رہنا، علی نے تمہیں نکلتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن تم نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔
یہ خدا کی عبادت میں شاد و شب بیداری ہے، غریب پروری ہے، دنوں میں روزہ داری ہے۔ علی پوری زندگی میں نہیں سوئے، خدا کے لیے۔ اگر ایک رات اگر سوئے ہیں تو بھی خدا کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے علی کا جاگنا بھی خدا کے لیے، علی کا سونا بھی خدا کے لیے، علی کی جنگ بھی خدا کے لیے، علی کی صلح بھی خدا کے لیے۔ تو جب ہر چیز خدا کے لیے، خدا نے کہا علی تیرا ہاتھ تیرا نہیں، ید اللہ ہم نے بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے اسی ہاتھ سے خدا کا کام ہوتا ہے، یہ عین اللہ ہے، اسی سے خدا کی نشانیاں نظر آتی ہے۔ اور ہاتھ تمہارا، کان خدا کے لیے، اسی سے خدا کی باتیں تم سنتے ہو، آگے پہنچاتے ہو۔ تو بس کہا کہ علی کی پوری زندگی کی عبادت یہ ہے کہ آپ نہ رات کو سوئے نہ آپ دن کو آرام کرتے ہیں، لیکن ایک رات علی سوئے، وہ کہاں؟ رسول کے بستر پر، رسول کے بستر پر علی سوئے۔ اور یہ سونا بھی کس کے لیے تھا؟ خدا کے لیے تھا۔ اور علی جب رسول کے بستر پہ سوئے، یہاں پہ ایک جملہ عرض کروں گا کہ رات بھر آپ سوتے رہے۔ کہا علی آپ میرے بستر پہ سوئے، میں نے ہجرت کر کے جانا ہے۔ سوال آپ کا نہیں کیا، سوال کیا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ محفوظ رہیں گے، آپ بحفاظت جائیں گے، میری بات نہیں۔ اگر ہمیں کہیں یہاں پہ تم ڈیوٹی دو، پہلا سوال یہ ہوگا یہاں پہ خطرہ تو نہیں، یہاں کوئی بات تو نہیں جس سے یہاں مجھے کھڑا کیا جا رہے ہو یا مجھے سلایا جا رہے ہو؟ نہیں، علی اپنی بات نہیں کرتے، علی رسول کی بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ علی نے سب سے پہلے جب آپ نے دعوت ضلع شہر میں کہا تھا کہ میں آپ کا ناصر بنوں گا، علی آخر تک اسی وعدے پر قائم و دائم رہے۔ تبھی تو خالق کائنات نے دو انعامات رسول کو اسے عطا کیے ہیں۔ ان دو انعامات صرف انفرادی حیثیت رکھتی ہے یہ چیزیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ خالق کائنات نے کوثر کا مصداق بنا کے زہرا عطا کیا، اور دوسری انعام یہ ہے کہ سلطان النصیر بنا کے علی عطا کیا تھا، مددگار بنا کے۔ تو کہ اپنا سوال نہیں کیا، کہا آپ اپنا بستر پہ سو جائیے، میں بحفاظت چلا جاؤں گا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے جب علی سوئے بستر رسول پر، تو یہ نہیں کہا خداوند مجھے بچا لے، یہ نہیں کہا کہ میں دشمن مجھ سے دور گئے، نہیں، ایک جملہ کہا شکرا للہ، الحمدللہ و شکرا للہ۔ حمد اس پروردگار کی، شکر اس پروردگار کا، آج علی کو رسول کے بستر پہ سو کر رسول کو بچانے کا موقع مل گیا۔